عالمی سطح پر آج عورت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کہ آج کے دن اسلام کی روشنی میں عورت کے مقام کو بیان کیا جائے کہ دین اسلام سے پہلے عورت کا حال کیا تھا اور دین اسلام نے عورت کو کون سا بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام نے عورت کو 4 سٹیٹس دیے ہیں، یا تو عورت ماں ہے، یا بیوی ہے، یا بہن ہے، یا بیٹی ہے۔ ان چاروں حوالوں میں سے کوئی ایک حوالہ بھی دیکھیں، اللہ کے رسول نے ہر حوالے سے عورت کو تحفظ بھی عطا فرمایا ہے اور عورت کو عزت اور تعظیم کا منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ عورت ماں ہے، اس حوالے سے اسلام نے عورت کو کون سا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، یہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اسلام سے پہلے ماں کی حیثیت کیا تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد ماں کو وراثت سے محروم کرتی تھی۔ ماں کو یعنی بیوہ کو ساری زندگی تنہائی اور بے بسی میں گزارنا پڑتی تھی، بلکہ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کسی عورت کا شوہر اگر فوت ہو جاتا تو اس عورت کے سگے بیٹے اپنی سگی ماں کو منڈیوں میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ 3 سگے بھائیوں نے اپنی ماں کو اس منڈی میں بیچا اور جو پیسے ملے اسے تینوں بھائیوں نے برابر تقسیم کیا۔ یہ تھا اسلام سے پہلے ماں کی حیثیت، مگر اسلام نے ماں کو کون سا مقام عطا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا یوں جنت کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے ماں کو منڈیوں میں جا کر بیچنے والوں ایسا نہ کرو بلکہ اس ماں کی خدمت کرو، اللہ نے تمہاری جنت اسی کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ یہ مقام ماں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھ پر والدین کے کتنے حقوق ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک جملے میں والدین کا مکمل مقام بیان فرما دیا۔ اس نے پوچھا مجھ پر والدین کے کیا حق ہیں؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، کہا تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی بن سکتے ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی تعظیم نہیں کرے گا، بے ادبی کرے گا تو یہ بے ادبی تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گی، اور اگر والدین کا ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، ان کی خدمت کرے گا تو یہ خدمت تجھے جنت کا پھول بنا دے گی۔ تو ماں کو یہ منصب اور مقام دین اسلام نے عطا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا۔ سیدہ حلیمہ نے بچپن میں حضور کو دودھ پلایا تھا۔ وہ سگی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعظیم کتنی کی۔ حضور کی وہ چادر جس کی قسم میرا رب اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل، وہ چادر حضور کی جس کی قسم رب اٹھاتا ہے، حضور سید عالم نے وہ چادر اپنی دائی حلیمہ کے قدموں کے نیچے بچھائی ہے تاکہ میری قوم کو، میری امت کو پتہ چلے کہ میں مصطفیٰ اگر اپنی رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہوں تو اپنی سگی ماں کا کتنا مقام کرتا۔ تو ماں کو رتبہ، مقام، عزت
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، دین اسلام نے عطا فرمائی۔ ماں کا دوسرا سٹیٹس کیا ہے؟ بیوی۔ اس پڑھے لکھے دور میں بھی بعض جاہل لوگ بیوی کو پاؤں کے جوتے سے بھی کم تر سمجھتے ہیں۔ پھر خود سوچئے کہ اس جاہلانہ دور میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیوی کے بارے میں ڈرایا اور ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جسے لوگ اچھا کہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جسے اس کی بیوی اچھا کہے۔ باہر تو انسان لوگوں سے بڑے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، بڑے رویے کے ساتھ ملتا ہے، لیکن بڑے بڑے خوش اخلاق جب گھر میں جاتے ہیں تو فرعونوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کا معیار بیوی کو بنایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو وراثت میں حق دیا اور یہاں تک ارشاد فرمایا جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اسے بھی پہناؤ، بیوی کے چہرے پہ کبھی تماچا نہ مارنا، بیوی کو کبھی گالی نہ نکالنا۔ یہ سارے کے سارے عورت کو حقوق اسلام نے عطا فرمائے، بلکہ بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں شوہر کی تابعداری کا حکم دیا، وہیں شوہر کو حکم دیا کہ تمہاری بیوی تمہاری زیر کفالت رہے گی، اس کی رہائش، اس کے کھانے، اس کے لباس کا ساری کے ساری ذمہ داری شوہر پہ ڈالی۔ تو عورت کو یہ منصب اور یہ مقام اسلام نے عطا فرمایا۔ بیوی کو تیسرے سٹیٹس میں دیکھیں، عورت کو تیسرے سٹیٹس میں دیکھیں تو بہن کا رشتہ سامنے آتا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں جس طرح باپ کے مرنے کے بعد وہ قوم ماں کو باپ کی وراثت سے محروم کرتی تھی، اسی طرح اسلام سے پہلے باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو بھی باپ کی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ باپ کی وراثت سے کوئی حق نہیں تھا ان کے لیے۔ یہ دین اسلام نے بہنوں کا باقاعدہ حق مقرر کیا اور کئی مقامات پر خلفائے راشدین نے سختی کے ساتھ بہنوں کو ان کے حصے دلوائے۔ بلکہ بہن کو اسلام نے یہاں تک مقام منصب عطا فرمایا کہ اگر بچی چھوٹی ہے اور اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے تو اب اس بچی کی کفالت اس کا بڑا بھائی کرے گا۔ اسلام نے عورت کو ناقدرہ نہیں چھوڑا، بے یارو بے مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں مرضی ہے تم گھومتے رہو، جہاں مرضی ہے تم جاتی رہو، نہیں۔ باپ زندہ ہے تو بچیوں کی کفالت باپ کرے گا، اور باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کفالت اس کے بھائی کریں گے۔ اور کس انداز سے ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر! آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی دو بہنیں ہوں وہ اپنی بہنوں پر اپنا مال خرچ کرے یہاں تک کہ اس کی بہنیں خود کفیل ہو جائیں، اس کے مال کی محتاج نہ رہیں۔
لیکن یہاں حضور نے بات ختم نہیں کی. کیوں؟ سرکار جانتے تھے میری امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے، سوچیں گے کہ جو تو ہم نے اپنی اولاد پہ پیسہ خرچ کیا ہے اس کا بدلہ تو ہمیں ملے گا، کل اولاد جوان ہوگی ہماری خدمت کرے، مگر جو پیسہ ہم اپنی بہنوں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ کدھر گیا؟ اللہ اکبر. سرکار نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا. آقا نے فرمایا جو شخص اپنی بہنوں کی کفالت کرتا ہے، اپنی بہنوں پہ مال خرچ کرتا ہے، یہ مال قیامت کے دن اس شخص کے اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائے گی. مال ضائع نہیں ہوا، یہ مال جو تم اپنی بہنوں پہ خرچ کر رہے ہو، یہ مال قیامت کے دن تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار ہوگی، پردہ ہو. بہن کو اسٹینڈرڈ، بہن کو تعظیم، بہن کو عزت، بہن پہ مال خرچ کرنے کا درس ہمیں دین اسلام نے دیا. اس حوالے سے بھی اگر عورت کو دیکھا جائے تو عورت کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا. اسلام نے ماں کو عزت دی، اسلام نے بیوی کو عزت دی، اسلام نے بہن کو عزت دی، اسلام نے بیٹی کو عزت دی. آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی اور یہ بات 110% کنفرم ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ زمانہ جاہلیت میں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اس کے گھر خوشی نہیں ہوتی تھی، اس کے گھر ماتم ہوتا تھا. اور اگر آپ بات سمجھنا چاہیں تو سمجھیں، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اس کے گھر ڈبل ماتم ہوتا. ایک تو ہمارے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اور دوسرا ماتم یہ ہوتا کہ باپ خود اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتا تھا. اور قرآن مجید میں بے ای ذنب قتلت، ان الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا. اور باپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی کہ میں نے اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا، کتنا بڑا میں نے جرم کیا. نہیں، باپ خوش ہوتا تھا کہ کل میرا کوئی داماد نہیں بنے گا. بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام نے پھر بیٹی کو کون سا مقام عطا کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہاں سرکار کا فرمان عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی بتاؤں. آج بھی پھر وہ زمانہ جاہلیت کا دور پلٹ کے آ رہا ہے، اور کتنے خاندانوں کو میں جانتا ہوں اور کتنے مردوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیویوں کو صرف اس وجہ سے طلاق دی ہے کہ تم نے بیٹی کیوں پیدا کی، صرف اس وجہ سے طلاق دی. انسان کے یا عورت کے بس میں ہے کہ عورت بچی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے، اس کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے. انسان تو اپنی مرضی سے ایک ناخن نہیں بنا سکتا، پورا انسان کیسے بنائے؟ اور جو بندہ بیٹی کے پیدائش پر بیوی کو طلاق دے رہا ہے، سوچئے وہ اللہ کا کتنا بڑا ناشکرا ہے. وہ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہے. بیٹی پیدا ہونا اگر عیب ہوتا، بیٹی کا پیدا ہونا اگر معیوب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا. ساری کائنات کا مالک و مختار بھی اپنے محبوب کو بنایا اور 4 بیٹیاں بھی عطا فرمایا، تاکہ پتہ چلے بیٹی کا پیدا ہونا معیوب نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور فرمان سنیں گے سرکار کا تو آپ جھوم جائیں گے. ہمارے گھروں میں بیٹا پیدا ہو
برادری مبارکباد دینے کے لیے آتی ہے، پڑوسی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن حدیث پاک دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے ان گھر والوں کو مبارکباد دینے کے لیے عرش کے فرشتے آتے ہیں۔ بیٹی کو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ دین اسلام نے عطا فرمایا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، باپ فخر کر رہا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، کہا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں تمہاری مرضی، مگر مجھ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ تو عورت کو جس زاویے سے بھی دیکھا جائے مقام اور مرتبہ دین اسلام نے ہی عطا فرمایا۔ بیٹی کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹی کو ناسور سمجھا جاتا ہے، جو معاشرہ بیٹی کے وجود کو پسند نہیں کر رہا، اللہ اکبر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کو دیکھتے، تمام صحابہ کرام جب حضور سے ملتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ سرکار جب فاطمہ کو دیکھتے تو کہتے اے فاطمہ تجھ پر مجھ مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ معاشرے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹی کو کس نظر سے تم نے دیکھنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ فاطمہ آتی تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے امام حضور سید عالم اپنے منصب پر، اپنی جگہ پر، اپنی مسند پر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ علماء صوفیاء آج بھی یہ بات کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی عرضی سرکار کی بارگاہ میں آج بھی مقبول ہو سکے تو تم اپنی وہ عرضی سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اور سیدہ فاطمہ جب تمہاری عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گی تو سرکار اپنی بیٹی کا کہا کبھی واپس نہیں جانے دیں۔ حضرت چراغ گولڑا، شاعر حفظ زباں، علامہ زماں، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، خوبصورت زلفیں، خوبصورت داڑھی، اور پھر امامہ شریف اور امام شریف پر جب ترا نکلا ہوا ہوتا تھا، جب چلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا کوئی بندہ چل رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی ہستی حضرت چراغ گولڑا کی، گویا کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا امامہ اتار کر سیدہ فاطمہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور رکھ کر کہتے کیا ہیں؟ کھڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہیا زہرا، کہا کہتے ہیں ککھ کو، ککھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت چراغ گولڑا کہہ رہے ہیں اے سیدہ پاک آپ کے سامنے میری حیثیت وہ ہے جو ایک ککھ کی ہوتی ہے، ایک کانٹے کی ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری۔ کھڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہیا زہرا، اور ملے فقیر کو خیرات جاہیا زہرا۔ اور حضرت چراغ گولڑا حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، اے سیدہ پاک میں تو آپ کو اپنا غلام بھی نہیں کہہ سکتا، بروں تو کیسے بروں
دم تیری غلامی کا کیوں بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، اور نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی۔ اے سیدہ پاک تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر تیری بارگاہ سے بھی خالی چلا گیا تو پھر کیا کروں گا؟ نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بھی مقام عطا فرمایا۔ عورت کو جس حیثیت سے دیکھا جائے، عورت کو دین اسلام نے عزت مقام عطا فرمایا۔ آج عورتیں اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، ہمیں حق دیا جائے، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان عورتیں یہ بات کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا اپنی حیثیت کی طرف دیکھو تو صحیح، اپنے مقام کو سمجھو تو صحیح، اسلام نے تمہیں کون سا مقام عطا کیا ہے؟ بیٹی اگر پیدا ہوئی تو اس کی پرورش، اس کی خوراک، اس کی رہائش، اس کے لباس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے یا بھائی ہے۔ وہی بچی جب جوان ہوئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کی رہائش، خوراک، لباس کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے، اس کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہی عورت جب بوڑھی ہو گئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا یا کمانے کے قابل نہ رہا، تو اب اسی بوڑھی عورت کی رہائش، خوراک، لباس کا ذمہ دار اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے۔ اسلام نے کیسے حقوق عورت کو عطا کیے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھڑی تک عورت کے کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ کبھی اس کی کفالت اس کا باپ کر رہا ہے، کبھی اس کی کفالت اس کا شوہر کر رہا ہے، اور کبھی اس کی کفالت اس کی اولاد کر رہی۔ آج عورتوں کو جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا، ہماری مسلمان عورتوں کو جو مغرب کی ہم نوا ہیں، جو انگریزوں جیسا بننا چاہتی ہیں، یا جو زمانے جاہلیت میں پھر پلٹ کے واپس جانا چاہتی ہیں، ان عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔ میں کہتا ہوں یہ گھر کی چار دیواری تمہارے لیے قید خانہ نہیں ہے، یہ گھر کی چار دیواری تمہارے لیے جنت کا باغیچہ ہے۔ اور یہ بات میں کوئی ذوق کے لیے نہیں کر رہا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ سارے یہ روایت سنیں اور گھر جا کے اپنی بیویوں کو سنائیں یہ روایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک عورت کا شوہر جہاد پہ چلا گیا اور کہہ کر گیا میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ویسے شوہر نہ بھی کہے پھر بھی عورت کے لیے یہی حکم ہے۔ وہ جہاد پہ چلا گیا، پیچھے سے اس عورت کی طرف کسی نے پیغام بھیجا کہ تمہارا سگا باپ سخت بیمار ہے، ایک دفعہ اسے دیکھنے کے لیے آ جاؤ۔ وہ بھی صحابیہ تھی، شوہر گھر پہ نہیں ہے، اس نے اسی پیغام دینے والے کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضور سے جا کر پوچھو کیا اس حالت میں میرا گھر سے نکلنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، تم اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہو، لیکن نہ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب حضور نے جسے بہتر کہا ہو اور آگے سے بھی صحابیہ ہو تو وہ بہتری والے کام کو کیوں نہ ایکسپٹ کرے گی؟ وہ نہیں گئی۔ پھر اگلے دن پیغام آیا تمہارا باپ مرنے کے قریب ہے، آؤ آخری ملاقات باپ سے کر لو۔ اس نے پھر حضور کی طرف پیغام بھیجا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا جانے کی اجازت ہے لیکن نہ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارا شوہر گھر پہ نہیں ہے۔ وہ صحابیہ پھر نہیں گئی۔ اگلے دن پیغام آیا تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، جنازے کا وقت قریب ہے، آؤ باپ کا آخری دیدار کر لو۔
اس نے پھر وہی پیغام بھیجنے والے کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانے کی اجازت ہے لیکن نہ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ بھی صحابیہ تھی، اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو بھی یہی شرم و حیا عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا نہ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ نہیں گئی، اس کا جنازہ اٹھا لیا گیا، دفن کر دیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا۔ 3 مرتبہ اس عورت نے سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، لیکن جب اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا اب حضور نے اس کے گھر کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا جاؤ میری فلاں صحابیہ کو یہ پیغام دے کر آؤ کہ تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کو تھام کے رکھا ہے اور شوہر کے گھر کی چوکھٹ کو چھوڑا نہیں ہے۔ رب نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم پر بھی اور تمہارے باپ پر بھی جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت کو واجب کر دیا۔ یہ گھر کی 4 دیواری عورت کے لیے قید خانہ نہیں ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ اگر عورت اس بات کو سمجھے تو عورتوں کا ایک وفد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کر عرض کی یا رسول اللہ یہ جو مرد ہیں یہ جہاد پہ جاتے ہیں، شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، شہید نہ ہوں تو غازی بن جاتے ہیں، کم از کم جہاد پہ جانے کا اجر و ثواب پاتے ہیں، آقا ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہیں، ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیجیے۔ حضور سید عالم نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھو، گھر کی 4 دیواری کے تقدس کو قائم رکھو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ مرد باپ کو چھوڑے گا تو مجاہد بنے گا، مرد میدان کارزار میں جائے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا، مرد جسم کے ٹکڑے کروائے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا، مرد شہادت کا رتبہ پائے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا۔ کیا مقام اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے، مرد جسم کے ٹکڑے کروا کے جو مقام حاصل کرے گا اللہ عورت کو گھر میں بیٹھے ہی وہی مقام عطا فرمائے گا۔ عورت کو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا۔ آج عورت مغربی عورتوں کو، بازاری عورتوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں نقاب میں، ہمیں پردے میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، بے پردگی کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے نقاب کو، حجاب کو کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم نے اپنی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں اللہ کے گھر ہیں لیکن پردہ صرف کعبۃ اللہ کے اوپر ہے۔ کیا یہ کعبۃ اللہ کی بے عزتی ہو رہی ہے یا اس کی تعظیم ہو رہی ہے؟ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں مگر پردہ صرف قرآن کو نصیب ہو رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے یا ادب ہو رہا ہے، تعظیم ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اے میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے مقام کو سمجھو۔ دنیا کے اندر لاکھوں گھر ہیں لیکن پردہ اسے نصیب ہو رہا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں لیکن پردہ صرف قرآن کو نصیب ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں عورتیں ہیں لیکن پردہ صرف مسلمان عورت کو نصیب ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ باوقت بھی ہو چکا ہے، میں آخری عرض کر دوں، آخری بات، چونکہ آج 8 مارچ ہے، عورت کا عالمی سطح پہ عورت کا دن منایا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں اسلام آباد میں پاکستان کی حکومت کے زیر اثر اور مغربی این جی اوز کے سائے میں ایک جلوس بھی نکلنے والا ہے، ان عورتوں کا جن کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی شوہر ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی خاوند ہے۔
اور اس جلوس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ آزادی مارچ، آزادی مارچ۔ اور ان عورتوں کا نعرہ کیا ہوگا؟ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ ایمان سے بتائیے یہ مسلمان کا نعرہ ہے؟ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کاش کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا نعرہ یہ ہوتا کہ اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کی مرضی۔ میں صرف آخری بات عرض کر دوں، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، اگر ایک کھلے برتن کے اندر ایک مٹھائی کا ٹکڑا رکھ دیا جائے، سویٹ ڈش رکھ دی جائے کھلے برتن کے اندر، اور اسے کھلی فضا میں چھوڑ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ مکھیاں آ کر بیٹھیں گی اور مکھیاں ساری کی ساری گندگی اس کے اوپر کریں گی، سب کا سب میٹھا گندا ہو جائے گا۔ اب بتائیے وہ میٹھا جس پر لاکھوں مکھیاں بیٹھیں، ہزاروں مکھیاں بیٹھیں، میٹھے کو گندا کر چکی، اب وہ میٹھا کسی کے کھانے کے قابل رہا؟ کسی پاک آدمی کے کھانے کے قابل رہا؟ نہیں۔ میں صرف آزادی مارچ نکالنے والوں اور اپنا جسم اپنی مرضی کے نعرے لگانے والوں سے آخری بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پردے کا اسلام نے حکم اس لیے دیا کہ اگر میٹھا کھلا چھوڑ دیا جائے اس پہ گندی مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہ میٹھا کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر اسی میٹھے کے اوپر صاف پردہ ڈال دیا جائے کوئی مکھی نہیں بیٹھتی اور ہر کسی کے کھانے کے قابل رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اسلام مسلمان عورت کو پردے کو حکم اس لیے دیا تاکہ کوئی گندی مکھی اس عورت کے قریب آ کر اس عورت کے تقدس کو پامال نہ کرے اور وہ عورت کسی اچھے مسلمان کے قابل رہ سکے، کسی اچھے مسلمان کے قابل رہ سکے۔ مسلمان کی عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر! سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت اشا امام احمد رضا پھر جب بولتے ہیں تو کمال بولتے ہیں۔ سیدہ پاک کے بارے میں عرض کرتے ہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ ایسا ہونا چاہیے مسلمان کی بچی کو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کی چادر کے پلو کو کبھی سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا۔ ایسی ہونی چاہیے مسلمان عورت، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سیدہ پاک کا صدقہ ہماری آنے والی نسلوں کو با پردہ با حیا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی روشنی کو پائے، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وما علینا۔